جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی، اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا، میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا۔ میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں دو قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے، نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے۔ نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا۔ اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے، نہیں آتا۔ پھر عمران خان، مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے۔ اللہ بچاتا ہے مجھے، اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے۔ وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو، کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی، تھوڑی دور سے تو گولیاں مارا تھا، وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئیں۔ میں پرچہ کرواتا ہوں، میں ایکس پرائم منسٹر، گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں۔ یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ، یہ قتل کریں، تشدد کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا نام آ جاتا ہے ساری۔ پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے، جو جے آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے، وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے۔ آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے، پہلی چیز کرتا ہے جے آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے پاس مینڈیٹ کدھر سے آیا؟ حکم آیا اس کو، پیچھے سے وہ سائیکوپیتھ، اس نے بیٹھ کے ساری، کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ۔ 3 شوٹر تھے، ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی۔ میرا ساری ایویڈنس ختم کی، اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں۔ تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا، اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے، وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا؟ مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے، جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں؟ مجھے کیسے انصاف ملنا تھا؟ کیسے بیچارے ضلع شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو، میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو، یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے، پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے، جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے، جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے، جدھر رول آف لا ہوتا ہے، جدھر انصاف ہوتا ہے، وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا ہے، ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر، پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں، کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے، ان سے وہ منہ کھولیں گے، وہ اپنا انصاف مانگیں گے، انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا، پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں، کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے آج۔ بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے، طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے۔ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا، تو بتائیں عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا، میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں،
میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے؟ یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی، سندھ میں چلے جائیں ذرا، یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے، پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے، ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے، چوری کر دیں گے، ڈاکہ، کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں، پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں۔ جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا، ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا، اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا، پیمرا کے اوپر بین کر دیا؟ پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا، پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، اور ہمارے اوپر ہی کیسز۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں، کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں۔ 80 کیس ہو گئے میرے اوپر، جس طرح یہ جو کیس ہے، یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے۔ یہ ساری جگہ، ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے۔ جنگل کا قانون ہے، ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو اگر ذل شاہ سے، ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو، اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے، ایسے لوگ ہیں، اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں، ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے، بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز، ان کے جو منسٹرز کے، جو ایویڈنس چینج کرو۔ تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے، طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو، ایویڈنس چینج کرو، کیس جس کے اوپر ڈالو، جسے مرضی کر دو، کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے۔ میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا، ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ، کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو، راستے سے ہٹاؤ۔ وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا، ایک کرپٹ آدمی، ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے، اس کا سٹیک ہی باہر ہے، اربوں ڈالر باہر ہے، اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے، جو کانوکٹ ہوا ہے، عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے، یہ مجرم ہے قوم کا، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے، جس کو مرضی برا بھلا کہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو، تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ یہ ملک چل رہا ہے ہمارا۔ کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا۔ تو قوم میری غور سے میری بات سن لو، میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے، آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا۔ ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا۔ کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں، یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں۔ ان کا شروع سے یہ تھا۔ کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی، پیٹ کاٹ کے فوج پالی؟ اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا، ہمیں بچایا؟ ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے، ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا، جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، رول آف لا تھا۔
सब कुछ आ गया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं आया। ये जो जिले शाह का तशद्दुद करके उसको जिस तरह मारा गया, ये वो चीज है जो सब कुछ गलत है इस मुल्क से। ये वो चीज, ये जो करप्शन और एनआरओ है, ये इसलिए है, इंसाफ नहीं है। ये जो चोर ये ऊपर बैठ के, इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि जो ये कहेंगे लोग मान जाएंगे। ये मुजरिम है। इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ हम ये कौम खड़ी हो। ये जो, और मैं फिर से कहता हूं, वो पुलिस में कई लोग थे हर जगह से आए कि जी वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे, ये वो हमारे साथ थे। सिर्फ ये जो 25 मई को करने वाले दरिंदों को यहां वापस लेके आए। और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में भी ये खून, आपके ऊपर भी खून है? ये हमने आपको लिस्ट भेजी थी कि जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया था, एक केयर टेकर गवर्नमेंट उनको कैसे वापस ला सकती है? वो तो न्यूट्रल होती है। क्या ये न्यूट्रल है कि हमारे मुखालिफिन को ऊपर लाके बैठा दिया? आपके हाथ पे भी खून है या आपने इन लोगों को यहां बैठने दिया? और अब इसके बाद आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि आपको नजर नहीं आया कि आप इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और वो हम इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कभी दुनिया में सुना है? दुनिया में कोई इसकी मिसाल है कि इलेक्शन के लिए पार्टी रैली करना शुरू कर रही है और उसी के ऊपर पुलिस पूरा तशद्दुद कर देती है? वाटर कैनन्स, जिस तरह पता नहीं हम कोई, ये मकबूजा कश्मीर है। टीयर गैस शेलिंग, डंडों से जिस तरह मार रहे हैं लोगों को। मेरे पास वो हमारा एक अफजल संधू आया, उसने मुझे अपनी जिस्म दिखाया, वो उसकी वीडियो है। 15-20 पुलिस वाले उसको डंडे से मारे। वो कर क्या रहे? वो ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई गद्दार नहीं है, ये सियासी कारकुन है। वो जैसे उसको मार रहे हैं, वो कौन है ये लोग? और मैं आपको कहता हूं, एक एक की आप वीडियो हमारे सामने है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हैवानों को, जब आप पुलिस में ऐसे लोगों को आने देते हैं, आप मुझे बताएं कभी यूरोप में देखा है इस तरह? किसी मुल्क जिसमें कानून होता है, कभी पुलिस ऐसी हरकत कर सकती है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर तशद्दुद हो गया।